جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج یہاں پہ اکٹھے ہونے کا جو مقصد ہے اور آپ سے انٹریکٹ کرنے کا جو مقصد ہے وہ آپ کو پتہ ہے جو ملکی حالات چل رہے ہیں, صورتحال چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ, جو ایک جنگی ماحول بنا ہوا ہے اس سلسلے میں. اور پچھلے کئی دنوں سے یہ ریلیز کا انعقاد ہو رہا ہے اور آج یہاں پہ ملتان میں ہمارے جتنے بھی ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں, عہدیداران ہیں تمام رینکس کے, انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے اور ساتھ ہمارے ساتھ سول سوسائٹی نے ریپرزینٹ کیا اس ریلی کو اور بڑی کامیاب ریلی دیا. اس کے بعد آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں پریس کانفرنس کے لیے. تو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں اپنی افواج پاکستان کو, آرمی, ایئر فورس, نیوی کو اور اپنی سیاسی قیادت کو بھی, جو اس وقت ملک کی سیاسی قیادت ہے, حکمران جماعت ہے یا اپوزیشن میں ہیں, کہ ہم ملتان کے تمام ویٹرنز اور تمام جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ہر شعبے سے, ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اگر کوئی حکم ملے گا تو ہم آپ کے ساتھ محاذ پہ بھی جا کر لڑنے کو تیار ہیں. اسی موقع پہ میں انڈیا کو بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ نے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان آرمی کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری قوم اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ جو آپ کے سوشل میڈیا کا نیگیٹو پروپیگنڈا مان کر اپنی فوج کو برا بھلا کہے گی یا اپنی حکومت کو برا بھلا کہے گی. ہمیں اپنے وزیر اعظم, ہمیں آرمی چیف, ڈی جی ایس پی آر اور اپنی عسکری قیادت کی بات پہ پورا یقین ہے اور پورا اعتماد ہے کہ اپنے حساب سے ہم وقت چنیں گے, اپنے حساب سے ہم ٹائم چنیں گے, اپنے حساب سے ہم ہدف چنیں گے اور آپ کو بھرپور جواب دیا جائے گا اور انشاءاللہ بہت جلدی جواب دیا جائے گا. ہم پوری قوم منتظر ہیں لیکن ہم پینک میں نہیں ہیں. ہم قوم کو پینک میں نہیں ڈالنا. ہم بڑے پر اعتماد ہیں. جتنا ٹائم گزر رہا ہے اتنا انڈین لوگوں کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں. وہ روز سوچتے ہیں کہ آج رات کو پاکستان کچھ کر دے گا. تو ہمیں تو اس بات پہ خوشی ہے کہ ہم سکون سے سو رہے ہیں, پاک فوج ہمارا تحفظ کر رہی ہے اور انڈین جو ہے نا ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. مودی صاحب کو ڈائریکٹ پیغام دوں گا, ہم ایک ذمہ دار نیوکلیر پاور ہیں, ہمیں ریسٹرینٹ رکھنے دیں جس طرح سے ہم ایک ذمہ داری سے اس وقت تک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اگر ہمیں مجبور کرو گے تو جہاں عاصم منیر صاحب آرمی چیف جہاز اور ٹینک چلائے گا ادھر ہم اپنا ڈنڈا بھی آپ کے سر پہ لگائیں گے. تو بڑا واضح پیغام ہونا چاہیے ملتان کی عوام کی باشعور عوام کی طرف سے, اور اپنی قیادت کو بھی پر اعتماد بیان دے رہے ہیں ہم کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. قدم بڑھائیں عاصم منیر صاحب, ہم آپ کے ساتھ ہیں. بریگیڈیئر میں بریگیڈیئر میں بریگیڈیئر میں بریگیڈیئر لیاقت زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاک فوج زندہ باد. پاک فوج زندہ باد. اچھا, ابھی یہاں پہ مختصر بات میں نے ختم کر دی. اگر بریگیڈ لیاقت یا آپ لوگ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو مختصر کریں, پھر آپ کے اگر کوئی سوال ہوں گے تو ہم جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, پوری قوم 25 کروڑ افواج پاکستان کے ساتھ ہے اور یہ مودی کتے کو بتائیں گے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ قوم سوئی ہوئی ہے. یہ قوم سوئی ہوئی نہیں ہے. انہوں نے یہ ڈنڈا اور یہ جھنڈا دہلی اور ان کے بمبے میں لگانا ہے اور یہ ثابت کرے گی ہماری یہ قوم. اب یہ وقت وہ آ گیا ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں کرتا ہے. ہم نے اور ہماری افواج پاکستان اور ہمارا آرمی چیف اور ہمارا پورا جو ہمارا ایک نظام ہے ڈیفنس والا, وہ ابھی آپ دیکھیں گے جو دنیا کو سر دکھا رہے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں. ہم ایسا کام نہیں کرتے جس طرح یہ بنیا کرتا ہے. ہم نے جو کچھ کرنا ہے دن کے اجالے میں کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ جو ریلی آئی ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ ہم سب ایک ہیں. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان زندہ باد. ریٹائرڈ فوجی زندہ باد. ہماری عوام زندہ باد. اب مختصر بات کروں گا, باقی ساری باتیں آلموسٹ کور ہو گئی ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ایک میسو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ڈرونز کے حوالے سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں خود ڈرون کا آپریٹر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ ڈرون کا کنیکشن پیچھے گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن کے ساتھ ہوتا ہے. جب وہ ایک خاص فریکوینسی پہ چلتا ہے, جب وہاں سے پیچھے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو وہ فری ہو جاتا ہے. پیچھے اس کے پاس کوئی انفارمیشن پاس آن کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا اور وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے, گر جاتا ہے. ہم اس کے اوپر اگر کوئی یہ کہے کہ 5-6 لاکھ کے ڈرون کے اوپر ہم 1.5 کروڑ 2 کروڑ کا میزائل ماریں اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیں, نہیں, ایسا ممکن نہیں ہوتا. ہماری گنیں ہیں, ہماری ارٹلری ویپنز ہیں, ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے.
जो उनकी फ्रीक्वेंसी को जैम करके उनको गिरा रहा है। कल ही 29 ड्रोन गिराए गए हैं। तो आप अपनी क़यादत पे, अपनी मिलिट्री क़यादत पे, अपनी पॉलिटिकल क़यादत पे, अपनी अपोजिशन की क़यादत पे यकीन रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सुकून से सोएं। इंडिया ने एग्रेशन की, उसका जवाब हमारी एयरफोर्स ने खूब ठोक बजा के दिया और उसको दुनिया तस्लीम कर रही है। राफेल के बारे में बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। राफेल एक अच्छा बर्ड है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन फ्रांस के लोग भी उन पायलट्स की कहते हैं कि वो इंतहाई इनकम्पिटेंट किस्म के लोग थे जिनकी वजह से ऐसा हुआ, और उनके शेयर्स भी वर्ल्ड मार्केट में गिरे हैं राफेल के। आप दूसरी साइड पे हमारी क़यादत ने ठोक बजा के इंडिया को जवाब दिया है और कहा है कि हम बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत ये हक अपने पास रखते हैं और इसका हम मुनासिब वक्त पे इंतहाई मुनासिब जवाब देंगे। लेकिन बीइंग ए न्यूक्लियर नेशन हम समझते हैं कि ये एक जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। दुनिया का अमन इस वक्त खतरे में है और उसका मेन जिम्मेदार मोदी साहब और उनकी गंदी सियासत है। वो होश के दाखिल लें, उधर भी अरब हा इंसान बसते हैं और यहाँ पे भी करोड़ों इंसान बसते हैं। वहाँ पे भी मुसलमान, ईसाई और हमारे सिख भाई बसते हैं। यहाँ पे भी हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब बसते हैं। ये इंसानी जिंदगियों का मसला है। मत खेलो आग से। इसका जवाब आपको एक इंतहाई मुता तरीके से दिया जाएगा और उम्मीद है कि आपको सबक आप सीख जाएंगे और सिखा दिया। थैंक यू जी। जैसे कि पूरी कौम माशाल्लाह बड़े जोश में है और आपकी आज तमाम तरकात जो है वो पुरजोश है, लेकिन आवाम के जहन में एक सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह इंडिया हम पे हमले कर रहा है, हम कब हमला करें? एक लोगों की ख्वाहिश है कि हम भी एक ऐसा बड़ा हमला करें। आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप एक्स सर्विसमैन हैं और आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि क्या हमला के लिए कोई मुनासिब वक्त या कोई ऐसी चीज़ वो देखी जा रही है, बरूज़ खातर रखी जा रही है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। देखिए, इसका हर रोज़ 2 से 3 दफ़ा ISPR फॉरेन ऑफिस वो ब्रीफिंग नेशनल टीवी चैनल्स पे आके दे रहे हैं और उसमें उनका वाज़ेह पैगाम है कि हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपने चूज़न टाइम के हिसाब से और अपने हथियारों की कैपेबिलिटी के हिसाब से दुश्मन को करारा जवाब देंगे और ज़रूर देंगे। तो इसलिए छोड़ दें हमारी उस लीडरशिप पे कि वो कौन सा टाइम सेलेक्ट करते हैं। और अभी तक आपके सामने है कि पाकिस्तान ने एक मैच्योर किस्म का रिस्पांस दिया है, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है और एक मैच्योरिटी के साथ हर दुश्मन के हर कदम का जवाब दे रहे हैं। और ये इंशाल्लाह हमारी जो लीडरशिप है उस पर हमें ट्रस्ट है, उम्मीद है, तवक्को है को एक अच्छा अपने चूज़न टाइम के मुताबिक उसका रिस्पांस देंगे। बहुत सर, इसमें एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह हमारी आवाम मुतालबा कर रही है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने रिटेलिएट क्यों नहीं किया, तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बिल्कुल उनके जितने भी ड्रोन्स आए उनको रिटेलिएट किया, लेकिन उससे अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारी जो हसास मकामात की लोकेशंस हैं वो डिटेक्ट हो रही थी। ये बारहा दफ़ा एक मैसेज दिया जा रहा है हमारे आर्मी ISPR की तरफ से भी और बाकी भी जितने भी एक्स सर्विस मैन हैं उनकी तरफ से, कि फिर वो अनफॉर्चुनेटली जो वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो शिफ्ट करना पड़ा कहीं और। तो इंशाल्लाह सही वक्त और सही तरीके से इंशाल्लाह हम उनको जवाब दे रहे भी हैं और देते भी रहेंगे। तो हमारी आवाम से ये मुतालबा है कि बजाय इसके कि हम अपनी आर्मी से सवाल व जवाब करें, हमें उनके साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि जो आम आवाम नहीं समझती। तो हमें अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जितने भी हमारे पास इस टाइम जो हथियार हैं, जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, हमें उनको भी सेफ़ रखना है और उनकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हमें दुश्मन का जवाब देना है। इंशाल्लाह हम दे रहे हैं और भरपूर तरीके से मज़ीद भी देंगे। थोड़ा हमें अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है इंशाल्लाह, ताकि हम किसी किस्म की उनकी जद में ना आ सकें। तो वो इसलिए नहीं बनती कि उसने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना है, तो एक डिटेरेंस होती है और वो एक स्टेबिलिटी क्रिएट करती है। और हमारे रीजन में वो स्टेबिलिटी काफ़ी अरसे से क्रिएटेड है, इस्टेब्लिश्ड है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। अभी अगर मोदी साहब अपनी हरकतें करते रहेंगे और तो एक स्टेज हो सकती है कि जो हमारा ये एस्केलेशन लेडर है, जिस तरह ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो खुदा न खास्ता वो वक्त ना आ जाए कि हमारा रेस्ट्रेंट ख़त्म करना पड़े और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आगे बढ़ जाए। तो बहरहाल इसका मुझे कोई मुनासिब नहीं लगता कि जी कोई ऐसी सूरत आएगी।
کیونکہ ہم ایک ذمہ دار نیوکلیر پاور ہیں اور صرف اپنے طریقے سے ہم چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں. جس طرح پہلے بتایا انہوں نے کہ جی ہماری کچھ ایسی لوکیشنز ہیں جو آئیڈینٹیفائی نہ ہوں، جس وجہ سے یہ ان چھوٹے موٹے ڈرونوں کے اوپر ہم کروڑوں روپے کے میزائل نہیں ضائع کرنا چاہتے. ہم میزائل لگائیں گے بٹ وہ مودی کے سر پہ لگائیں گے، ان چھوٹے موٹے ڈرونوں پہ نہیں لگانا چاہتے. جی ایک سیکنڈ. دیکھیں سر، یہ میں اس چیز سے ایگری اس لیے نہیں کروں گا کہ ایک اسپیسیفک ٹولہ ہے جس کی تعداد بہت کم ہے جو یہ والا ایجنڈا جو ہے نا اس بیانیوں کو بڑھا رہے ہیں کہ جی مناسب وقت پہ جواب نہیں دیا جا رہا. کیسے مناسب وقت پہ جواب نہیں دیا؟ جب یہ ہوا اسی رات کو ہم نے ان کے 5 طیارے گرا دیے. تو وہ 5 طیارے ایسے تو نہیں گر گئے نا، حکومت نے اور عسکری قیادت نے اجازت دی، ان کو منہ توڑ جواب دیا. اس کے بعد سلامتی کونسل کی میٹنگ ہوئی، نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی. اس کے بعد وزیر اعظم نے اسمبلی میں اور قوم کو خطاب کر کے سارے بیانات دیے. انہوں نے کہا جی ہم نے پوری آزادی دے دی ہے پاکستان آرم فورسز کو کہ اپنا ایکشن کریں، جواب دیں. تو اگر ایک مخصوص ٹولہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نہیں جی یہ اس وقت کی عسکری قیادت اور جو حکومت ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، تو ہم اس سے ایگری نہیں کرتے. ہم ویٹرنز اس سے ایگری نہیں کرتے. یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں، ان کا ایک سیاسی ایجنڈا ہے جس کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ قوم اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ بھی اس سیاسی ایجنڈے کو آگے چلائیں. اچھا سر، آپ کے سوال کا ایک منٹ سر، آپ کے سوال کا سر جواب میں بھی دینا چاہتا ہوں کہ انڈیا نے تو رات کی تاریکی میں ہماری نہتی عوام پہ حملہ کیا نا سر. اس کے ٹھیک 9 منٹ کے بعد ہمارے جتنے بھی جنگی جیٹس ہیں وہ فضا میں تھے اور ہم نے ان کا جواب، ان کا ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا اور ان کی سری نگر ایئر بیس کو تباہ کیا. ہم نے تو ان کی فوجی تنصیبات کو تباہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بہت زیادہ کرارا جواب تھا جو ہم نے انڈیا کے مطلب حملے کی ریٹیلیشن کے بدلے میں ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر کے، ان کے ایئر بیس کو تباہ کر کے ان کو کافی بہت زیادہ بھارا نقصان پہنچایا. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. جی اور اس نے مخالف جو یوٹیوب کے اکاؤنٹس تھے یا چینل سے یا جو بھی سائٹس تھے وہ بند کر دی. اسی طرح ہمارے پاکستان میں بھی کیا آپ یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مخصوص ٹولہ جو ہے وہ اس طرح کا منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو ان چینلس کو، یوٹیوبرس کو، ویب سائٹس کو، اکاؤنٹس کو بند کر دیا جائے جیسے کہ انڈیا نے بند کیا، تاکہ جی ایسی ہے. یہ ختم ہو. جی نیاز صاحب ایسی ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں اور اس کے اوپر کافی کام ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے پیمرا کے رولز کافی اسٹرکٹ ہو گئے ہیں اور اگر آپ آج سے 2 سال پہلے کے دیکھیں اور آج دیکھیں تو کافی فرق ہے اور انشاءاللہ یہ چیزیں ہوں گی، جلدی ہوتی جائیں گی. آخری سوال اگر کسی دوست کا ہے تو ہم حاضر ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ ابھی آپ کی ریلی کے دوران بھی دیکھا گیا کہ لوگ جو ہے وہ آپ کو سلیوٹ کر رہے تھے، کیونکہ آپ افسران ریٹائرڈ افسران ہیں، اس کے باوجود آپ لوگوں کو لوگ سلیوٹ کر رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے. کیا وہی جذبہ آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، اس سے زیادہ جذبہ دیکھ رہے ہیں. جی ہم جس طرح عوام کے اندر رہتے ہیں جی، تو ہمیں پتہ ہے کہ عوام کی اس وقت کیا فیلنگز ہیں اور وہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی جائز ہے، ان کی خواہشات جائز ہیں. ہر ایک جذباتی، ہماری محب وطن جذباتی قوم ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کرارا جواب دیا جائے. لیکن میں پھر اپیل کروں گا قوم کے ساتھ، جس طرح کا اس وقت 65 سے بھی بھرپور آپ کا جذبہ ہے، 65 اور 71 کے وقت کی جو اگر ہم پیچھے دیکھیں تو اس سے بہتر ہمیں آپ کا اس وقت جذبہ قوم کا نظر آ رہا ہے. لیکن صرف یہ کہ آپ کو اعتماد رہیں اور اپنی قیادت کے اوپر اعتماد رکھیں، جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا.